بزم فروغ اسلام کے تمام احباب ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ میں اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت مجددین کانفرنس کا انعقاد کیا اور میرے سمیت جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف فرما ہوئے، اللہ کریم سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے اور وافر اجر سے مالا مال فرمائے۔ مختصر وقت میں بلا تمہید ہی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آ سکتا۔ قرآن کتاب آخری ہے، حضور نبی آخری ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا۔ مجھ سے پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا، دوسرا جاتا، تیسرا آ جاتا، حتیٰ کہ ایک قوم کے اندر تین نبی ایک وقت کے اندر موجود رہے۔ فرمایا نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ ہوگا کہ ہر صدی کے آغاز پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد پیدا فرمائے گا جو کیا کرے گا؟ فرمایا جب دین کی کشتی بالکل ڈوبنے کے قریب ہوگی، وہ مرد کلندر دین کی کشتی کو کنارے لگا کر دین کو نئی زندگی عطا فرما دے گا۔ انہی مجددین کے اندر ایک شخصیت ہے، امام ربانی، قیوم زمانی، مجدد الفسانی، الشیخ حضرت احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا امام ربانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ 14 شوال المکرم جمعہ کے دن 971 ہجری میں حضرت شاہ عبد الاحد رحمت اللہ علیہ آپ کے صحن میں جلوہ گر ہوئے، اور حضرت قیوم زمانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے کہ بعض کتب تواریخ کے مطابق آپ کا شجرہ نسب 27 واسطوں سے، اور بعض کتب تواریخ کے مطابق آپ کا شجرہ نسب 29 واسطوں سے مرید رسول، مراد رسول، عطا رب ذوالجلال، فاتح کیسر و کسرا حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ فاروقی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عمر وہ ہے جسے میرے نبی نے رب سے مانگ کر لیا تھا۔ نہیں، میں پھر جملہ بولتا ہوں، عمر پاک وہ شخصیت ہے جنہیں میرے مصطفیٰ نے رب سے مانگ کے لیا۔ یا اللہ، اگر گلی گلی اسلام چاہتا ہے، اگر کریا کریا بستی بستی اسلام چاہتا ہے، اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب خاصہ، تو خطاب کا بیٹا عمر مجھے عطا فرما دے۔ عمر کو سرکار نے رب سے مانگ کے لیا۔ محدثین نے حضور ایک بڑی وجہ لکھی، وہ فرماتے ہیں ایک حکمت یہ تھی کہ مصطفیٰ کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی کہ کئی سو سالوں کے بعد جب اسلام کی کشتی بالکل ڈوبنے کے کنارے پر ہوگی، اس وقت جو اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائے گا، جو اسلام کی کشتی کو کنارہ عطا فرمائے گا، وہ عمر کی نسل میں سے ہوگا۔ دنیا اس کو مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہوگی۔ یہ شان ہے حضرت مجدد۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچپن کا زمانہ تھا، بیمار ہوئے ایک دن، میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، بیمار ہوئے تو والدہ نے اٹھایا، اس وقت کے معروف قادری بزرگ حضرت شاہ کمال الدین کیتھلی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس لے کر آئیں، حضور یہ بچہ بیمار ہے۔ فرمایا میرے قریب کرو، یہ مجھے بیمار نہیں لگتا، مجھے تو یوں لگتا ہے یہ بچہ مجھ سے فیض لینے کے لیے آ گیا ہے۔
آپ نے قریب کیا، اپنی زبان حضور مجدد پاک کے منہ میں ڈالی اور زبان چسانے کے بعد فرمایا اے مصطفیٰ کی غلامہ لے جا، میں یہ دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کے ہاتھ پر اسلام کو بلندیاں عطا فرما دے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اکبر بادشاہ نے نیا دین ایجاد کیا، نیا دین بنایا۔ اپنے درباری ملا ابو الفضل اور فیضی ان کی باتیں سنی، انہوں نے اس کے کان بھرے، اس نے کہا ہندو بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، میں اپنا دین ایجاد کرتا ہوں جس کو اس نے دین الہی کا نام دیا۔ گائے مسلمان ذبح نہیں کر سکتے، اس طرح کی کئی خرافات اس کے اندر تھی۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے جس مرد حر کو کھڑا کیا، دنیا اسے مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، پھر اکبر کے بعد جہانگیر اکبر کا بیٹا آیا، وہ چند قدم اور آگے بڑھا، ہندوؤں سے شادی کر لی اور کہا مسلمان گائے ذبح نہیں کر سکتے، جو بھی میرے دربار میں آئے گا مجھے سجدہ تعظیمی کرے گا۔ حضرت مجدد پاک کھڑے ہوئے، فرمایا جہانگیر کان کھول کے سن لے، سجدہ عبادت کا ہو، سجدہ تعظیم کا ہو، اس کے لائق ایک ہی ذات ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے جو سب کو پالنے والی ذات ہے۔ آپ کھڑے ہو، ایسے تو نہیں نا۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار۔ اور پھر جب جہانگیر خود اپنے سپاہیوں اپنے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تو حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، حضور تخت خالی ہے، آ جائیں، تشریف فرما ہو جائیں۔ فرمایا وہ تخت سکندری پر تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہے جن کا مصطفیٰ کی گلی میں، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، ہماری اور کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی یہی تھی، میں یہ چاہتا ہوں تھا کہ دین الہی کا خاتمہ ہو جائے، دین اسلام کا پرچار ہو جائے۔ آپ نے مجددی میں خانہ کھولا، مجددی میں لوگوں میں تقسیم فرمائی، اور کیا کیا؟ لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے۔ اس مجددی میں کا فیض یہ تھا کہ لوگوں کے کفر کے تالے ٹوٹنے گئے، لوگ مصطفیٰ کے غلام بنتے گئے۔ اور حضور آخری بات یہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، یہ وہی مجددی میں تھی، اسی مجددی میں خانے کی مجددی میں تھی جو سلسلہ بہ سلسلہ پہنچی سادات مکان شریف تک، پھر پہنچی مشائخ کوٹلہ تک، پھر پہنچی مشائخ شرک پور شریف تک، پھر پہنچی سادات کہنے والا شریف تک، پھر وہاں سے چلتی چلتی پہنچی سادات بکھی شریف تک۔ میرے والی نعمت جنید زماں، امام العصر، حافظ الحدیث والقرآن حضور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب تک پہنچی۔ ان مشائخ نے بھی لوگوں سے کہا اوے آ جاؤ، یہ وہ میں نہیں جو دنیا کی میں ہو، جس کو پینے سے بندے کی عقل زائل ہو جائے، بندہ حواس باختہ ہو جائے۔ یہ مجددی میں ہے، یہ اللہ کی توحید کی میں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی میں ہے، یہ محبت صحابہ کی میں ہے، یہ محبت اہل بیت کی میں ہے، یہ کوئی عام میں نہیں ہے، یہ تیپا سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ بات ہے، گفتگو ختم۔ آج یہ گندی فضا چل پڑی ہے، یہ گندی فکر ہے کہ بابے تشائی کوئی نہیں، ہمارے بابے یہ تھے جو نگاہ مارتے تھے، لوگوں کے کفر کے تالے توڑ دیتے تھے، مصطفیٰ کی کچہری میں کھڑا کر دیتے تھے۔ ہمارا بابا
حضور مجدد پاک ہو تو کیا کہنے، ہمارا بابا بریلی والا احمد رضا ہو تو کیا کہنے، ہمارا بابا نائب رسول عطائے رب ذوالجلال فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری ہو تو کیا بات ہے، اور ابھی حال ہی دنوں میں جن کا عرص تھا ہمارا بابا ہو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، علی بن عثمان حجویری ہو تو کیا بات ہے۔ حضور مجدد پاک ہی اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں میں پورے برِ صغیر پر، پورے ہندوستان پر اللہ کی رحمتیں برستی دیکھتا ہوں، لیکن اس کا مرکز میں شہر لاہور کو پاتا ہوں، اس لیے کہ لاہور کے اندر مصطفیٰ کا شہزادہ امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا علی بن عثمان حجویری آرام فرما رہا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت عطا فرمائی، ہمیں اس پہ ناز ہے، اس پہ فخر ہے۔ سلاسل تو سبھی شان والے ہیں، لیکن یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ ہے کہ جس کا تاجدار یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے احباب نے جس طرح دامنے درہم قدم سخن محنت کی، خدمت کی، کوشش کی، کاوش کی، اللہ کریم سب کو وافر اجر سے مالا مال فرمائے۔ اللہ حضرت قبلہ پروفیسر صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ آپ بڑے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔